بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، انسان دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ غیر متوقع طور پر ناکامی کا سامنا کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنی ناکامی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کر کچھ نہیں سکتا۔ ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کامیاب تھے، یعنی پہلے آپ کچھ تھے جو کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص، کوئی ایسا انسان جو پہلے بھی کچھ نہیں تھا اور وہ ناکامی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ناکامی کا دعویٰ صرف وہی کر سکتا ہے جو پہلے کامیاب ہو اور بعد میں اس کا کسی بھی وجہ سے معاملہ خراب ہو جائے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم ناکام ہوتے کیوں ہیں، ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم مایوس ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں کامیاب اور ہمیشہ کامیاب رہنے کے لیے آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آپ کوئی کاریگر ہوں، آپ طالب علم ہوں، آپ استاد ہوں، آپ بزنس مین ہوں، یا آپ ایک ملک ہوں، تو یعنی کچھ بھی ہوں اور آپ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے آپ کامیاب تھے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا چلوں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کی سبسکرپشن اور آپ کا لائک کرنا یا ڈس لائک کرنا ہمیں بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر آپ کوئی ری ایکشن نہیں دیتے تو پھر ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی، پھر ہم اپنے حساب سے کام کر ہی جا رہے ہیں۔ تو ناکامی دراصل ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر آگے چل کے اس کو معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک بزنس مین کی بات کرتے ہیں کہ ایک بزنس مین تھا، وہ یوں سمجھیں کہ 1950 سے بزنس کر رہا تھا۔ بڑی ہی شاندار اس کی دکان تھی، اس کا بزنس تھا، پوری دنیا میں وہ جناب گرو کر گیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ملیا میٹ ہو گیا اور معاملہ غرق ہو گیا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب انسان اپنے گھر میں بڑی زبردست زندگی گزارتا ہے، اس کے رشتے بڑے زبردست اس کے تابع فرمان ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح سرکتا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ایسا طالب علم جو پہلی کلاسوں میں بڑا زبردست پڑھتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اگلی کلاسوں میں گیا تو اس کا بالکل وہ 180 ڈگری گھوم گیا، بڑا ذہین فتین بچہ جو تھا نا وہ ناکام ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اگر بزنس کی بات کریں تو آپ نے پاکستان میں اپنے وطن عزیز میں بڑے سارے ماڈل دیکھے ہوں گے، جس میں ہم موبائل فون کمپنیز کی بات کر سکتے ہیں، پھر آپ نے ویڈیو کیسٹس دیکھی بھی ہوں گی، آپ نے سی ڈیز سنی بھی ہوں گی، آپ نے سائیکل دیکھے ہوں گے، یعنی بڑے سارے مارکیٹ میں آئے اور اب اس وقت جو ہے نا وہ ناپید ہیں یا ختم ہو گئے ہیں۔ موبائل فون کی کمپنیاں پاکستان میں آئیں، کیمرہ کی فوٹیج کی کمپنیاں پاکستان میں آئیں، اور وہ اس وقت دنیا سے بھی ناپید ہو گئیں۔ ان کی کیا وجہ ہے؟ دراصل یہ سارے کے سارے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو نہیں اپناتے۔ ہم بزنس تو کرتے ہیں لیکن ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلتے۔ جتنی تیزی سے دنیا اس وقت بدل رہی ہے، ہمیں بھی اتنی ہی تیزی سے اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر ہم اس تیزی سے نہیں بدلیں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ وقت رک کے ہمارا انتظار نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ بندہ 40 سال سے میرے ساتھ تھا، اب میں آگے گزر رہا ہوں تو میں تھوڑا سا اس کا انتظار کر کے اس کو ساتھ لے کے چلوں۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ انہی لوگوں کو ساتھ لے کے چلے گا جو بدل گئے ہیں اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یعنی پاکستان میں جو کمپنی تھی، میرا خیال کوئی گھر ایسا نہیں ہے موبائل فون یوز کرنے والا جس نے نوکیا کا موبائل استعمال نہ کیا ہو، لیکن جب پاکستان بدلا، پاکستان میں اینڈرائیڈ نے پاؤں رکھے، تو پھر نوکیا نے خود کو نہیں بدلا۔ اب وقت بدل گیا، لوگ بدل گئے، نوکیا نے خود کو نہیں بدلا، نوکیا پیچھے رہ گئی اور دوسری کمپنیاں آگے چلی گئیں، آگے نکل گئیں اور آج وہ پاکستان میں راج کر رہی ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری کمپنیاں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا جی، وہ بہت اچھا پڑھتا تھا، بڑا زبردست ذہین فتین بچہ تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب وہ کسی بھی وجہ سے
مشکل کا شکار ہو گیا ہے، اب وہ اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتا، وہ اس لیول کی ٹیوشن نہیں پڑھ سکتا، اس لیول کے ادارے میں نہیں جا سکتا، فیسز نہیں دے سکتا، تو مطلب میٹرک تک وہ بڑا اچھا تھا، ایف ایس سی تک وہ بڑا اچھا تھا، لیکن اب جب گریجویشن کی باری آئی تو وہ فلاپ ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ اس بچے نے، اس اسٹوڈنٹ نے خود کو نہیں بدلا۔ آج کے دور میں اگر کوئی بچہ، کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ میں ٹیوشن نہیں پڑھ سکا اس لیے میں فلاپ ہوں، مجھے گائیڈ لائن نہیں مل سکی میں اس لیے فلاپ ہوں، تو وہ یا تو کام چور ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، یا وہ اس کو دنیا کی ٹیکنالوجی کا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ جو موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ آپ کو پوری گائیڈ لائن دیتا ہے۔ آپ اس کو کھنگالیں گے، آپ اس پہ آپ طرح طرح کی اس پہ ایپس دیکھیں گے جو آپ کو پڑھانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، لیکچر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ اپنا 100% دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں سنیں اور اپنی کلاسز کی تیاری کریں۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں شعبہ کون سا اختیار کرنا ہے، میں کس فیلڈ میں جاؤں، تو یہ بھی آپ کو یہ موبائل فون بتائے گا اور سب سے اچھا بتائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان رشتوں میں فلاپ ہو گیا ہے، رشتے اس کے بڑے تابع فرمان تھے، اب جو ہے نا جی وہ بوڑھا ہو گیا اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی باتوں کی، اب کرے کیا، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس نے خود کو نہیں بدلا۔ جب آپ 1980، 85 یا 60 والے لوگوں کو ہینڈل کرتے تھے تو وہ لوگ اور تھے، ان کو ہینڈل کرنے کا آپ یوں سمجھیں کہ ایک چھڑی سے آپ سب کو ہانک سکتے تھے، ان کو ہینڈل کرنے کا، ان کو چلانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آج کی نسل کو آپ ہینڈل کریں گے تو پھر وہ اسی چھڑی سے آپ آج کی نسل کو نہیں ہانک سکتے، کیونکہ آج کی نسل پچھلی نسل سے یکسر تبدیل ہے، بالکل تبدیل ہے، وہ باتیں ہیں ہی نہیں جو پیچھے ہوا کرتی تھی۔ لہذا اب آپ کو خود میں موڈیفیکیشن کرنی پڑے گی، خود کو بدلنا پڑے گا، خود کو دوسروں کے معاملات کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا، کچھ سیکھنا پڑے گا، وہ بھی آپ کو یہ موبائل فون ہی سکھا دے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، کوئی بھی انسان، وہ بزنس مین ہو، وہ دکاندار ہو، وہ رشتوں میں کے معاملات ہوں، وہ اسٹوڈنٹ ہوں، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو یا وہ مسلسل کامیاب رہے، تو ایک ہی بات اس کو سیکھنی ہے کہ وہ دور جدید کے بدلتے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگر وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ بالکل پیچھے رہ جائے گا اور اس کا نام کوئی نہیں لے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔